الحمد لله كفى وسلام على عباد الله الذين اصطفى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، پچھلے جمعے میں آپ حضرات کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ان کے فضائل، ان کے مناقب کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی گئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی یہ ایک ایسی ہماگیر زندگی ہے جس کو ہم اور آپ اتنی جلدی اور اتنے کم وقت میں ان کی پوری زندگی کو نہ بول سکتے ہیں نہ لکھ سکتے ہیں۔ ان کے لیے بھی ایک لمبے وقت کا درکار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبیوں اور رسولوں کے بعد کائنات کے انسانوں میں سب سے افضل انسان ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر نبی اور رسول کے بعد سب سے بڑا مرتبہ آپ کا ہے تو پھر آپ کی زندگی بھی اتنی مختصر نہیں ہوگی۔ کوئی قلم لکھ کر اس کو اتنی جلدی خشک کر دے یا کوئی مقرر خطیب اپنی تقریر اور خطابت میں پوری باتوں کو سمو لے، اتنا آسان نہیں ہے۔ بہرحال ان کی زندگی کی کچھ باتیں اور کچھ یادیں اور بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ بات چلی تھی آیت کریمہ پر جو ہم نے تلاوت کی ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 40، جس کا ترجمہ ہے کہ اگر تم میرے نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ اپنی نبی کی مدد کر لے گا۔ تم اگر مدد کرنا چھوڑ دو گے تو اللہ اپنے نبی کی مدد کرے گا۔ اور اللہ نے نام لے کے فرمایا کہ جب کافروں نے میرے نبی کو نکال دیا، اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کہ کافروں نے میرے نبی کو اپنے وطن سے نکال دیا، تو نبی پاک علیہ السلام وطن چھوڑ کر ہجرت کرنا شروع کیے۔ ہجرت کرتے ہوئے کدھر چلے؟ مدینے کی طرف۔ بیچ کا واقعہ بیان ہو رہا تھا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ دو میں سے دوسرا جب کہ غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، کہہ رہے تھے اپنے ساتھی سے، ان اللہ معنا، کہ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ دو میں سے ایک یعنی حضور پاک علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے اپنے ساتھی سے، کون؟ نبی۔ کیا کہہ رہے تھے؟ لا تحزن، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سن لی کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنے خطرات اور خدشات تھے وہ تمام خطرات اور خدشات سے اپنے آپ کو مطمئن پایا۔ کیوں نہ مطمئن ہو؟ حضور پاک علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ ہجرت کریں، اور یہ آپ کو حکم آ کر کس نے سنایا؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے۔ ایک کتاب ہے جمع الجوامع، اس میں اس کی بڑی تفصیل لکھی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت جبریل سے فرمایا، میں اکیلا سفر کروں یا کسی کو ساتھ لے لوں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے اشارہ ملا ہے کہ آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفر میں لیں گے۔ اگلا جملہ ہے روایت کا کہ آپ کے بعد آپ کی امت کو پہلے یہی سنبھالیں گے، اور کائنات میں اپنی امت پر، آپ کی امت پر سب سے بڑا مہربان انسان ہے۔ کائنات میں
آپ کی امت پر سب سے بڑا مہربان انسان ہے، وہ آپ کے ساتھ سفر کریں گے۔ جب نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ سفر کرتے ہوئے غار میں پہنچ گئے، اور اس وقت غار کے اندر جب خطرات اور خدشات محسوس ہو رہے تھے، وہ دو قسم کے تھے۔ ایک خطرات اور خدشات تو اندر تھے، اور ایک خطرات اور خدشات باہر۔ اندر کے خطرات کیا تھے، جس پر ہم نے اس پر آدھی بات کر لی تھی کہ آپ نے سب سوراخ کو بند کر دیا، ایک سوراخ رہ گیا، اس پر آپ نے اپنا پیر رکھ دیا۔ اب میں نے یہ تیسرا ترجمہ کیا پیر رکھنے کا۔ میں نے پچھلے جمعے میں اس کا ترجمہ کیا تھا، یا میں نے اس پر بات کی تھی کہ آپ نے اپنی ایڑی رکھ دی۔ کوئی صاحب مجھے مل کر بعد میں بولے کہ ہم نے سنا یا پڑھا ہے کہ آپ نے انگوٹھا رکھا تھا۔ میں نے کیا کہا؟ پیر رکھ دیا۔ ایڑی رکھے، انگوٹھا رکھے، پیر رکھے، تینوں۔ اب معلوم نہیں شکل کیا تھی، نہ میں تھا نہ آپ تھے، پر کتابوں میں اس طرح کی باتیں ملتی رہتی ہے۔ بہرحال ہم نے تو ابھی تازہ ترین یہ بھی پڑھا ہے ایک کتاب کے حوالے سے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کتنے ٹچ اپ کیے ہیں غار کے اندر؟ 70 سوراخ، ادھر ادھر، اونچ نیچ، کنکڑ پتھر، آپ نے جو پورا لیول کیا اندر، آپ نے 70 سوراخ بند کیے، یعنی ٹچ اپ کیے ہیں، اور پھر جا کر اس کو رہنے کے لائق بنائے ہیں۔ ایک سوراخ رہ گیا جس کو بند کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو آپ نے اپنی ایڑی یا انگوٹھا یا پیر جو کہیے، آپ نے اس کو رکھ کے اس کو بند کر لیا۔ میں نے پچھلے جمعے میں چیلنج کے ساتھ کہا تھا کہ وہ کون ہے؟ کتابوں میں تو نام آتا ہے کہ وہ ایک سانپ ہے جس نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر میں، انگوٹھے میں یا ایڑی میں ڈس لیا تھا، پھر وہ سانپ کے یا پھر اس کے باہر آنے کا ذریعہ بنا، اور پھر اس کے درد سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشکبار ہوئے، آپ کے آنسو رسول اللہ کے چہرے پہ گرے، رسول اللہ جاگے اٹھے، پوچھا، آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگے یہ صورتحال ہے۔ آپ نے اپنا تھوڑا لعاب دہن اس زخم پہ لگا دیا اور آپ کو سکون ہو گیا۔ ایک خطرات تو اندر کے خطرات تھے، اندر کے خطرات۔ اب اس پر یہ بات رہ گئی کہ وہ اندر جو سانپ تھا وہ کون تھا۔ ہم کتابوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جو پڑھتے ہیں وہی بولتے ہیں، اور معتمد اور معتبر ہے تو انہی کی بات نقل کرتے ہیں، جن کو ہم پہچانتے نہیں ہم ان کی بات نقل بھی نہیں کرتے۔ ایک کتاب ہے، اس کتاب کا کیا نام ہے؟ اس کتاب کا نام ہے معارج النبوہ، معارج النبوہ۔ اب اس کتاب کے لکھنے والے کون ہیں؟ تو میں نے اس کتاب کی چھان بین کی تو پتہ چلا 600 سال پہلے کی یہ کتاب ہے، 600 سال پہلے کی یہ کتاب ہے، یعنی اتنے زمانے پہلے کے ایک مورخ نے یا محدث نے یہ کتاب لکھی ہے۔ انہوں نے اپنی اس کتاب میں لکھا ہے کہ وہ جو سانپ تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امتی تھا۔ اب حضور پاک علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے درمیان ایک لمبا زمانہ ہے، ایک لمبا زمانہ ہے، 550 سال، اور کتاب لکھنے والے کتنے سال کے ہیں؟ تو فٹ ہوگا 50 سال پہلے کیسے واقعہ لکھ دیا؟ بہرحال ایک دوسری روایت ہے، وہ کون ہیں لکھنے والے؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی شخصیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، ہندوستان کے ایک مسلم محدث ہیں جو تمام مسالک کے علماء ان کو اپنا امام مانتے ہیں، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر اس کے بعد کے زمانے میں ایک بہت بڑے محدث اور مورخ گزرے ہیں، حضرت شیخ مولانا محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان دونوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتی شخص ہے، یہ سانپ۔ اور وہ کیسے؟ یہ جنات ہے، اور جنات کو اللہ پاک نے قدرتی اور فطری طور پر لمبی لمبی عمریں عطا فرمائی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے، لیکن انسانی امتی نہیں بلکہ جنات امتی۔ اس نے آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ
مجھے آخری پیغمبر کی دیدار کرنی ہے، آخری پیغمبر کی دیدار کرنی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ اب آخری پیغمبر آئیں گے کب یہ تو ہم کو بھی معلوم نہیں، کتنا زمانہ ان کا باقی ہے یہ تو ہمیں بھی معلوم نہیں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، صاحب کتاب ہیں، آپ صرف دعا کر دیجئے ہمارے لیے، آپ صرف ہمارے لیے دعا کر لیجئے، اور نبی کی دعا رد نہیں ہوتی، تو آپ صرف دعا کر دیجئے کہ میں آخری پیغمبر کی دیدار کر لوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دی کہ اللہ انہیں آخری پیغمبر کی دیدار نصیب فرما۔ چنانچہ اللہ پاک نے ایک نظام فٹ کیا اور ان کو سانپ کی شکل بنا کر ان کی عمر اللہ پاک نے اتنی دراز کی، غار ثور کے سوراخ میں لا کر اللہ پاک نے ان کو بسا کے رکھا۔ جب نبی پاک علیہ السلام اس غار ثور کے اندر گئے اور سوراخ بند کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے، اور پھر اندر سے کھڑکھڑاہٹ کی آواز آئی، تو پھر وہ سانپ باہر نکلا اور نبی پاک علیہ السلام کی دیدار انہوں نے کر لی۔ یہ مورخین اور محدثین نے اتنی بات لکھی ہے۔ بہرحال حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب اور فضائل پر بات چل رہی ہے کہ آپ ایک کتنی ہماگیر کامل شخصیت ہیں کہ جن کی زندگی پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ کوئی اگر انگلی اٹھاتا ہے تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ ان کی انگلی ہی غلط ہے جو اٹھاتے ہیں، ان کی انگلی ہی غلط ہے جو اٹھاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو بخاری شریف میں موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کائنات میں نبی اور رسول کے بعد سب سے افضل انسان کون ہے؟ تو زبان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ نبی اور رسول کے بعد سب سے افضل انسان حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب ایک بات میں نے ایک پس منظر میں نقل کی، اگر آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے۔ کون فرماتے ہیں؟ حضرت علی فرماتے ہیں نبی اور رسول کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ بہرحال اس پر ہم پھر اب محرم میں بات کریں گے، آپ کو یاد رہے کسی کو تو یاد دلائیے گا، اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ بہرحال حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ یار غار ہیں، آپ سفر میں ساتھ ہیں اللہ کے اشارے کے مطابق، حکم کے مطابق، اور نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ آپ سفر میں ہیں۔ واقعے کی ترتیب تھوڑی آگے پیچھے ہو رہی ہے، لیکن ہم چونکہ واقعہ اور کہانی تو یہاں سنا نہیں رہے ہیں، ہم یہاں فضائل اور مناقب بیان کر رہے ہیں۔ ابھی میں ایک بڑی تفصیل اور ایک پرانی کتاب پڑھ رہا تھا تو واقعے کی ایسی ترتیب خوب آگے پیچھے ہے۔ اندازہ اس سے ہوا کہ قرآن ہو یا حدیث ہو یا اسلام کا کوئی بھی پارٹ ہو، قصہ اور کہانی سنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد بتایا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں ساتھ تھے تو آپ کو گرفتار کرنے کے لیے، یعنی حضور پاک علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے مکہ والوں نے اعلان کیا تھا انعام کا کہ جو کوئی ان کی خبر لا کے دے گا یا ان کی گرفتاری کر کے ہم تک لا کے پہنچائے گا، یا کم از کم خبر دے گا کہ یہاں پہنچا ہے اور یہاں موجود ہے، جاسوسی کر کے بتا دے گا، تو ہم 100 اونٹ ان کو انعام دیں گے۔ 100 اونٹ کا انعام اس زمانے میں کتنا بھاری تھا، آج بھی بھاری ہے، اتنی ترقی یافتہ دور میں 100 اونٹ خرید کر کوئی کسی کو دے، ان کے خزانے ہل جاویں گے۔ یا آج کے زمانے میں ہم ایک چھوٹا سا ترجمہ کرتے ہیں، بڑا ترجمہ نہیں، اونٹ کا ترجمہ ہم موٹر سائیکل سے کرتے ہیں، 100 موٹر سائیکل کسی کو خرید کے دے، تو اتنا آسان نہیں ہے۔ تو سراقہ بن مالک یہ اس انعام کو حاصل کرنے کے لیے نکلا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کو انہوں نے دیکھ لیا کہ آپ کا سفر جاری ہے، بس تھوڑی قریب دور میں سراقہ بن مالک کے گھوڑے کے پیر گھٹنوں تک دھس گئے۔ خود سراقہ کہتے ہیں کہ میں نے خود ان کو باہر نکالنے اور آگے ہکالنے کی کوشش کی، مگر میری سواری آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ پڑ گئی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی سے کہ یا رسول اللہ دیکھیے یہ سراقہ بن مالک ہے، اب یہ ہماری ساری ڈیٹیل پہنچا دے گا مکہ والوں کے پاس۔
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو قریب بلایا، سراقہ بن مالک کو قریب بلایا، اور بلا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا سراقہ کیا ارادہ ہے، کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگے 100 اونٹ کے انعام پر آیا ہوں میں۔ کہنے لگے اس وقت تمہارا کیا منظر ہوگا جب تم کسریٰ بن ہرمز کے کنگن کو اپنے ہاتھ میں پہنو گے۔ ان کی آنکھ آنسو سے جھلک پڑے اور یوں کہنے لگے کہ کیا اے اللہ کے نبی میں کسریٰ بن ہرمز کے ہاتھ کا کنگن میں اپنے ہاتھ میں پہنوں گا؟ نبی نے فرمایا ہاں پہنو گے، ہاں پہنو گے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر ایسی بات ہے تو مجھے آپ امان لکھ کے دیجئے، ایک پیپر میں لکھ کے دیجئے کہ جب میں تو گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا دین غالب ہو کر رہے گا، جب غالب ہو کر رہے گا تو جتنوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے آپ سب سے برابر بدلہ لیں گے۔ یہ سماج کہتا ہے کہ سب سے بدلہ لیں گے، تو میں یہاں سے واپس جاتا ہوں، کسی کو بھی میں آپ کی اطلاع نہیں دوں گا، پر آپ مجھے امان لکھ کر دیجئے کہ آپ کے غلبے کے بعد اور آپ کے فتح کے بعد میری گرفتاری نہیں ہوگی۔ نبی پاک علیہ السلام نے اشارہ کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے طرف، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس وقت ایک خادم پہنچے ہوئے تھے راستے میں، عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ایک عظیم ترین صحابی ہے، ان کی سیرت کو اٹھا کے پڑھیے گا، ان کی جو شہادت ہوئی ہے نا تو ان کی شہادت کا واقعہ اٹھا کے پڑھیے گا کہ یہ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ آپ ان کو امان لکھ کے دیں۔ کہتے ہیں ایک چمڑے کے اوپر حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سراقہ بن مالک کو امان لکھ کے دیا، وہ واپس چلے گئے۔ جو بھی کوئی ملتا ہے تلاش کرنے والا وہ ان سے کہتے ہیں، لیکن جھوٹ بھی نہیں بول رہے، چونکہ نبوت کی نگاہ ان کے چہرے پہ پڑ گئی ہے تو اب یہ جھوٹ بھی نہیں بولے گا۔ ایمان ابھی انہوں نے قبول نہیں کیا۔ ایک مقام ہے مقام جعرانہ، کسی سفر کے موقع پر یا کسی اور موقع پر انہوں نے ایمان قبول کیا ہے، ابھی انہوں نے کھڑے کھڑے سامنے ایمان قبول نہیں کیا ہے، نہیں کیا۔ اب یہ جو واپس جا رہے ہیں مکے کے طرف، تو کوئی بھی تلاش کرنے والا اگر آتا ہے تو کہتا ہے میں ادھر سے ہو کے آ رہا ہوں، دوسری طرف جاؤ، میں ادھر سے۔ جھوٹ ہے اس میں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ادھر نہیں ہے، میں ادھر سے ہو کر آیا ہوں دوسری طرف جاؤ، میں ادھر سے ہو کر آیا ہوں دوسری طرف جاؤ۔ یا رسول اللہ میں اتنا کام کروں گا کہ کسی کو بھی آپ کے طرف رخ کرنے نہیں دوں گا، اور نہیں دیا اس نے رخ کرنے، امان لکھ کے چلا گیا۔ زمانہ آیا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا، جب آپ نے عجموں کو فتح کرنا شروع کیا اور اس وقت غنیمت کے مال لا کر آپ مدینے کی بستی میں ڈھیر لگانا لوگوں نے شروع کیا صحابہ نے، تو اس وقت کسریٰ بن ہرمز کے کنگن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ تھے، اور یوں بلایا کہ سراقہ ادھر آؤ، اور اپنے ہاتھ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں پہنا دیا، ان کے ہاتھ میں پہنا دیا۔ یہ بھی ایک عظیم ترین واقعہ ہے۔ تو یہ کچھ اندر کے خطرات اور خدشات تھے اور کچھ باہر کے خطرات اور خدشات ہیں۔ اب آیت کریمہ پر آئیے۔ قرآن بڑا جامع ہے، ایک لفظ قرآن اگر بولتا ہے تو اس میں سمندر اور دریا رہتا ہے۔ اللہ فرماتا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، جب نبی نے یہ فرما دیا لا تحزن، گھبراؤ مت، ان اللہ معانا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا نظام فٹ کر دیا حفاظت کا۔ کیسا نظام فٹ کیا؟ تو بھی ایک ٹیم تلاش کرتے ہوئے غار تک پہنچ گئی، کسی طرف سے سفر کرتے ہوئے غار تک وہ ٹیم پہنچ گئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ اندر سے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ یہ ان کے قدم نظر آ رہے ہیں، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ نے فرمایا یا رسول اللہ اگر ایک مرتبہ بھی نگاہ انہوں نے نیچی کر لی نا تو یہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ تب نبی نے فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معانا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے کیسی حفاظت کی؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ غار کے اوپر مکڑی نے جالا تان دیا، اس کے سائیڈ میں ایک کبوتر، ایک درخت تھا، اس درخت پر کبوتر نے گھونسلہ بنایا، گھونسلہ بنا کر بیٹھا تھا۔ اب اوپر والے خود فیصلہ کر رہے ہیں کھڑے ہو کر کہ اگر اس کے اندر ایک کوئی گیا ہوگا تو مکڑی کا جالا کیسے تنا ہوا ہے، وہ تو ٹوٹ جاتا، اگر اس کے اندر کوئی گیا ہے تو کبوتر یہاں آسانی سے بیٹھا نہیں رہتا، یہ تو اڑ جاتا۔
وہ لوگ خود فیصلہ کر کے وہاں سے واپس ہو گئے. فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اللہ نے سکون سکینت نازل کر دیا ان کے اوپر. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اور اللہ نے ایسی مدد کی اپنے نبی کی اور اپنے نبی کے ساتھی کی، ایسے لشکر کے ذریعے جس لشکر کو تم سمجھ نہیں پاؤ گے. بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، تم نے ان لشکروں کو دیکھا نہیں. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، کافروں نے 100 اونٹ انعام رکھا تھا، اللہ نے ان کی بات کو سفلا نیچے کر دیا، زمین دوز کر دیا. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ نے فرمایا تھا کہ آپ کی حفاظت میں کروں گا، اللہ کی بات اونچی رہی. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هُوَ الْعُلْيَا، اللہ کی بات بلند رہی. وَكَلِمَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور کافروں کی بات کو اللہ پاک نے زمین دوز کر دیا. وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ بڑا زبردست حکمت والا ہے. اللہ چاہتا کہ اپنی حفاظت اور نگرانی میں مدینہ پہنچا دیتا. اتنے واقعات کیوں پیش آتے؟ غار کے اندر کیوں جانا پڑتا؟ صفائی کیوں کرنی پڑتی ہے؟ سراقہ کو اندر کیوں دھسانا پڑتا؟ اس کو امان لکھ کے کیوں دینا پڑتا؟ سانپ کا ڈسنا حضرت ابوبکر کو کیوں برداشت کرنا پڑتا؟ لیکن اللہ عزیز الحکیم، اللہ زبردست حکمت کا مالک ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل میں ایک بات ہم اور عرض کرتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ مسجد نبوی کے قرب و جوار میں جتنے لوگوں کے گھر اور دروازے ہیں، وہ اپنا اپنا دروازہ جن کا مسجد سے متصل ہے وہ بند کر دو. مسجد سے متصل ہے وہ بند کر دو. اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا گھر بھی مسجد سے متصل تھا. محدث کا انداز دیکھیے لکھنے کا کہ مسجد نبوی سے قریب کے طرف ٹچ جتنے دروازے ہیں گھروں کے سب بند کر دو، سب بند کر دو. اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کو بند مت کرنا. ان کا دروازہ ڈائریکٹ کھلا رہا، ان کے دروازے کو بند نہیں کیا گیا. ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور میرا ہاتھ پکڑ کر لے کے گئے اور مجھے جنت دکھا دیا. اور جنت کا وہ دروازہ بھی حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے دکھایا جس دروازے کے طرف سے میری امت داخل ہوں گی. اب اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے یہ اس خطاب کے وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شوق ہوا، کہنے لگے شاید ابھی کچھ لاٹری لگ جائے. صحابہ کرام کی عادت تھی، موقع دیکھ کر بات کر لیتے تھے. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش جب آپ نے وہ دروازہ دیکھا تو میں بھی آپ کے ساتھ رہتا تو میں بھی دیکھ کے آتا، وہ دروازہ میں بھی دیکھ کے آتا. تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابوبکر آپ اس دروازے کو کیا دیکھیں گے؟ جب جانے کا وقت ہوگا تو میری امت کے سارے لوگ اولین اور آخرین سے پیچھے ہوں گے، سب سے پہلے اس دروازے سے داخل ہونے والے آپ ہوں گے. آپ کیا تمنا کرتے ہیں؟ دروازہ آپ کے انتظار میں ہے کہ سب سے پہلے یہاں پر پیر رکھنے والا کون ہوگا؟ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. چنانچہ الحاوی للفتاوی ایک بڑی قدیم کتاب ہے ایک، اس میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک واقعہ لکھا گیا، بڑا خوبصورت واقعہ. حضور پاک علیہ السلام نے کھانا تیار کیا. کبھی کبھی اچانک ہوتا نا کہ جی 2-4 دوستوں کو دعوت کر لو، کبھی موڈ ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تیار کیا تو آپ نے چند صحابہ کرام کو مدعو کیا. جتنا کھانا تیار کیے تھے آپ نے اس کے حساب سے صحابہ کو مدعو کیا. دعوت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ہے. عجیب دعوت ہے یہ. اگر وہ طریقہ کار آج ہو تو ہم شرمندہ ہو جائیں. طریقہ یہ تھا کہ نبی اپنے ہاتھ سے اٹھا کر مہمانوں کو کھلا رہے. سمجھ میں آئے گا ہم کو؟ نبی اپنے ہاتھ سے. اب جو مہمان ہیں وہ کتنے خوش نصیب ہیں اور وہ اپنے آپ کو کتنے خوش نصیب سمجھ رہے ہوں گے کہ میاں جو ملے مل جائے، ٹکڑا ملے لقمہ ملے. کھلا رہے ہیں کون؟ نبی. وہ تو ناز ہیں اپنی قسمت پر. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تیار کر رہے ہیں تو کتنے ایٹم کا کھانا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے 10-20 ایٹم تو ہوگا نہیں. ہم تو خوب جانتے ہیں کہ نبی کی زندگی کے میں کھانے کا سسٹم اور نظام کیسا تھا. تو آپ نے ایک تمام صحابہ کرام کو جتنے تھے مہمان
ایک لقمہ ان کو کھلایا، ایک لقمہ ان کو کھلایا، ایک لقمہ ان کو کھلایا، ایک لقمہ لو بس ہاں ایک لقمہ ان کو کھلا دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کو ایک لقمہ کھلایا، پھر اٹھایا دوسرا لقمہ کھلایا، پھر اٹھایا تیسرا لقمہ کھلایا۔ چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مہمان ہیں، سوال کر لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو ایک ایک لقمہ اور حضرت ابو بکر کو 3 لقمے، تو نبی نے فرمایا کہ میاں یہ صرف دسترخوان ہی نہیں اور مہمان اور میزبان کی محفل ہی نہیں، ادھر 2 فرشتے کھڑے ہیں، 2 فرشتے کھڑے ہیں اور اس خوبصورت منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا لقمہ کھلایا تو اب حضرت جبریل علیہ السلام میرے بازو میں کھڑے ہو کے کیا کہہ رہے ہیں، یا عتیق مبارک ہو، نبی کے ہاتھ کا کھانا کھا رہے ہو، یا عتیق مبارک ہو، کس کا کھانا کھا رہے ہو، نبی کے دستے مبارک سے کھانا کھا رہے ہو۔ ساتھ میں حضرت میکائیل علیہ السلام بھی تھے، تو میں نے دوسرا لقمہ کھلا دیا تو حضرت میکائیل علیہ السلام یہ بول پڑے، میکائیل یا رفیق مبارک ہو، نبی کے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہو۔ تیسرا لقمہ میں نے کھلایا تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اے صدیق مبارک ہو، نبی کے دست مبارک سے کھانا کھایا۔ تو جبریل علیہ السلام نے بھی مبارکباد دی، میکائیل علیہ السلام نے بھی مبارکباد دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی مبارکباد دی۔ ایک کتاب ہے، محدث ہے ابو نعیم، ایک بہت مشہور کتاب ہے فضائل الخلفاء لابی نعیم، بہت ہی مشہور کتاب ہے اور بڑی کتاب ہے یہ۔ اس میں ایک واقعہ لکھا ہے، بڑا پیارا واقعہ۔ دیکھیے بات چل رہی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک عظیم ترین صحابی ہیں، ان کے فضائل پڑھیے گا تو یہ بھی کم نہیں ہے۔ کہتے ہیں جنت کے دسترخوان جب لگیں گا نا تو اس دسترخوان پہ کھجور ہوں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دسترخوان سے ایک کھجور کا ٹکڑا اٹھائیں گے اور حضرت ابو درداء کو کھلائیں گے۔ معمولی ایک سے ایک VIP صحابہ ہیں جن کی زندگی اٹھائیں گے کوئی کم نظر نہیں آئے گا، سب ایک نظر آئیں گے۔ کون؟ رضی اللہ عنہم ورضوا، سب ایک ہی پلے کے نظر آئیں گے۔ پر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے عظیم ترین صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ کہیں جا رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، تو میں تھوڑا سا آگے نکل گیا تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو درداء کس کے آگے چل رہے ہو معلوم ہے؟ تو میں نے جھٹ سے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ بالکل میرے برابر میں تھوڑے پیچھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہنے لگے تم ایسے شخص سے آگے جا رہے ہو، ایسے شخص سے جو نبیوں اور رسولوں کے بعد اس سے زیادہ بہتر آدمی پر سورج طلوع ہی نہیں ہوا۔ سمجھ رہے ہیں؟ حدیث کا لفظ ہے ان سے زیادہ بہتر آدمی پر سورج طلوع ہی نہیں ہوا، یعنی سورج جب سے طلوع ہو رہا ہے تب سے لے کر آج تک ان سے زیادہ نبیوں اور رسولوں کے بعد کوئی بہتر نہیں، آپ ان کے آگے جا رہے ہو۔ نبی پاک علیہ السلام خود فضائل بیان فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا، محبت میں نا دوستوں میں کبھی کبھی بات ہوتی ہے نا، میری شادی کے ٹائم میرے بازو میں بیٹھے گا، دوست لوگ جب بے تکلف ہوتے ہیں تو اس طرح بات کرتے ہیں، تو نبی پاک علیہ السلام نے بھی اپنے دوست سے بات کی۔ کیا بات کی نبی پاک علیہ السلام؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ادھر آئیے، میں آپ کو زبان نبوت سے یہ پیغام دیتا ہوں، حشر میں جب حوض کوثر پر لوگ جمع ہوں گے نا پانی پینے کے لیے لائن پہ، سب لائن پہ رہیں گے اور آپ میرے ساتھ میں رہیں گے۔ سب کہاں رہیں گے؟ سب لائن پہ رہیں گے اور آپ میرے ساتھ میں رہیں گے۔ آپ حوض کوثر پر میرے صحاب ہوں گے، میرے صحاب یعنی میرے ساتھ ہوں گے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، دیکھیے کمال ہے، آخری 2 باتیں بچ گئی۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی زندگی میں کتنے صحابہ نے نماز پڑھائی، چونکہ نبی اگر رہے تو دوسرا کوئی امامت نہیں کر سکتا، نبی ہی امامت کریں گے۔
آج تک ہم سنے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ادوار میں، آخری دور میں، یعنی آخری حیات میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی ہے، لیکن ایک صحابی اور ہیں جس نے نماز پڑھائی ہے اور نبی ان کے پیچھے نماز پڑھے ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تھوڑا سا دور نکل گئے، نماز کا وقت نکلا جا رہا تھا، صحابہ کرام جمع ہوئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنا دیا اور سب ان کے پیچھے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ایک رکعت نماز نکل گئی، حضور پاک علیہ السلام تشریف لائے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے محسوس کیا کہ نبی آ گئے، پیچھے ہونا چاہ رہے تھے، آپ نے اشارہ کیا اور آپ وہیں پر بازو میں کھڑے ہو گئے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، ہمارے سلام پھرنے کے بعد نبی کھڑے ہو کر ایک رکعت مکمل۔ کیا خوبصورت منظر ہوگا! میری تقریر اور آپ سامنے کچھ بھی نہیں ہے، منظر کو دماغ میں اور ذہن میں لائیے۔ صحابی نماز پڑھا رہے ہیں اور پیغمبر کھڑے ہو کر ایک رکعت پوری کر رہے ہیں۔ کتنی خوبصورت مجلس ہوگی، کتنا خوبصورت مجمع ہوگا۔ یہ بات میں نے بیچ میں عرض کر دی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک عظیم ترین انسان ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات میں، بلکہ نہیں، آپ کی موجودگی میں 17 نمازیں آپ نے پڑھائی ہیں۔ کتنی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 نمازیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حضور موجودگی میں پڑھے ہیں باضابطہ۔ اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے۔ ایک آخری بات عرض کرتا ہوں، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہے کون؟ ایک حدیث ہے، خطیب بغدادی کی کتاب ہے المتفق والمفترق، ایک کتاب ہے، جو لوگ پڑھتے ہیں یہ خطیب بغدادی کو جانتے ہیں، ایک عظیم محدث ہیں۔ ان کی کتاب ہے المتفق والمفترق، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع روایت نقل کی ہے۔ مرفوع کا مطلب صحیح روایت نقل کی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، خلقت انا ابو بکر و عمر من تربۃ واحدہ وفیہا ندفن، میں ابو بکر عمر ایک مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ میں، نبی فرماتے ہیں، میں ابو بکر عمر ہم ایک مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں اور یاد رکھنا ہم ایک ہی مٹی میں دفن ہوں گے۔ روایت تو آپ سے منقول ہے کہ ہم ایک مٹی سے پیدا کیے گئے، ہم دفن بھی ہوں گے ایک ہی مٹی میں۔ جو لوگ وہاں پہنچ چکے ہیں یا کتابیں پڑھتے ہیں، روضہ رسول پر اپنی کتنی قبریں ہیں؟ 3 قبریں ہیں۔ ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر، اس کے برابر میں تھوڑا 2-3 فٹ نیچے کر کے پیچھے کے حصے میں، برابر میں تدفین نہیں ہوئی ہے، پیچھے کے حصے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے 2-3 فٹ کے پیچھے، 2 فٹ کے پیچھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے۔ وہاں پر کہتے ہیں محدثین مفسرین کے ایک جگہ خالی ہے، وہاں ایک قبر کی جگہ خالی ہے، وہاں پر کون مدفون ہوں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ جگہ خالی ہے، وہاں پر مدفون حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ بہرحال آپ رضی اللہ عنہ یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زندگی ایک بڑی طویل سیرت پر اور آپ کی حیات اور خدمات پر مشتمل ہے۔ 22 جمادی الاخری سن 13 ہجری پیر کے دن 63 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کب ہوا؟ پیر کے دن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی؟ کیا جوڑی چل رہی ہے! دیکھیے، میں نقل کر کے لایا ہوں، میں کوئی تقریر نہیں کر رہا ہوں، پڑھ کے نقل کیا، پھر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، پھر فٹ کر رہا ہوں کہ میں ابو بکر عمر ہم ایک مٹی سے ہیں۔ انتقال بھی اسی دن، پیر کے دن، اور عمر بھی کتنی پائی؟ 63 سال۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور حجرہ رسول میں آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ اس کے علاوہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی تفصیلات اور بھی بہت ہیں، یہاں تک کہ مال خرچ کرنے کے تعلق سے جو آپ کے واقعات ہیں وہ الگ ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ بہرحال یہ ایک عظیم ترین صحابی ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے،
پڑھ کر ان کی زندگی سے ہمیں جو کچھ بھی حاصل ہو سکے اور ہم اپنی استطاعت سے اس پر جو عمل کر سکیں اپنی زندگی کو اس پر ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔